کیا کوئی قبرستان ہے یا مرگٹ ہے؟ کوئی آسیب زدہ گھر؟ ایک بوت بنگلہ ہے، غالب نے کہا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب تک گاڑی اس گلی میں نہیں پہنچ گئی میں بھی کچھ نہیں سمجھا تھا، پھر گاڑی اچانک رک گئی۔ اس وقت تک سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا جگہ ہے، سوائے دلاور کی بیوی کے، لیکن کسی نے اپنے منہ سے مرحوم نقوی صاحب کا نام نہیں لیا تھا۔ ابھی تک یہ کوٹھی کسی کو آلاٹ نہیں ہوئی تھی۔ نازوں سے مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی اسے حکومت کو واپس کرنے کے لیے خالی بھی نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ سرکاری طور پر یہ ابھی تک نقوی صاحب مرحوم کے نام پر تھی۔ غالب خود نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھ کے بند گیٹ پر چڑھ گیا۔ بس یہی ایک خطرے کا لمحہ تھا، جب کسی دوسری کوٹھی کا چوکی دار اسے دیکھ لیتا تو سیٹی بجا دیتا۔ مگر رات کے 11:30 بجے سڑکیں ویران تھی، کوٹھیوں میں روشنی تھی مگر مکین محسوس نہیں ہوتے تھے، اور چوکی دار اپنے اپنے کیبن میں سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے یا گیٹ کے اندر کرسیوں پر۔ غالب نے مین گیٹ کا بغلی دروازہ اندر سے کھول دیا اور ہم سب کار سے اتر کے اندر چلے گئے۔ میرے ذہن میں اس کوٹھی سے بہت سی یادیں منسوب تھی۔ یہ سیکرٹری حضرات کی سرکاری رہائش گاہیں تھی جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، مگر دست اجل کو شب خون مارنے سے کون روک سکتا تھا؟ ہوم سیکرٹری بننے کی آرزو دل میں لیے نقوی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ انہیں طویل رخصت سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا تھا۔ کوٹھی کی سب لائٹ صاف تھی۔ غالب نے پہلے پورچ کی روشنی چلائی، پھر گیٹ کی لائٹس روشن کر دی تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ وقار یوسف کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور یہاں کے رہنے والوں نے اس کار کو اکثر آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ وقار یوسف مرنے والے کا داماد تھا اور وکیل تھا۔ غالب بولا، اب مسئلہ ہے اندر داخل ہونے کا۔ میں نے کہا، میں نازوں کے دماغ کی داد دیتا ہوں، اس جگہ کا خیال کسی آ سکتا تھا؟ مجھے ہی آنے والا تھا، بس اس کی زبان تیز ہے نا۔ یہ 1 سیکنڈ پہلے بول پڑی۔ غالب نے کہا، میں سوچ رہا تھا۔ بہت خوب، آپ بھی دماغ سے سوچتے ہیں؟ نازو تن سے بولی، تمہارے لیے دل سے سوچتا ہوں، تم دماغ کی فکر مت کرو۔ غالب نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا، اجازت ہو تو میں تمہارے لیے دل کا سوری اس گھر کا دروازہ کھولوں؟ وہ پیچھے غائب ہو گیا۔ میں دلاور کی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو بہت تھک چکی تھی۔ اس عورت کے لیے جس کی زندگی کا محور اس کا گھر ہو، بچے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی، سیر و تفریح اور شاپنگ ہو، اغوا ہونا اور مجرمانہ نوعیت کی تخریبی سرگرمی میں شریک رہنا ایک بھیانک تجربہ تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ برداشت کرتے کرتے کہیں اچانک اس کے اعصاب ہی جواب نہ دے جائیں اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دے۔ اسے پہلے جو امید تھی کہ دلاور سے معاملہ طے ہوتے ہی وہ رہا ہو جائے گی، اب وہ دم توڑ چکی تھی۔ وہ خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے جتنا غصہ ہم پر تھا اس سے زیادہ شاید دلاور پر تھا۔ آج رات وہ اپنے بچوں کے ساتھ مری کی پرفضا بہار آفریں وادیوں کے دل نشین نظاروں میں ہوتی، مگر تقدیر اسے کہاں سے کہاں لیے پھر رہی تھی۔ میں بالکل تیار تھا، اگر وہ دیوانگی میں اچانک مجھ پر حملہ کر دے یا چیخنے کے لیے منہ کھولے تو اس کو دبوچ کے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ اس کی خاطر میں سب کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ بے شک مجرم وہ نہیں تھی اور جنگ میں بے گناہ عورتوں یا معصوم بچوں بوڑھوں کو گھسیٹ لینا غیر اخلاقی قرار دیا گیا تھا، مگر جنگی جرائم میں نازی جرمنی کو سزا دینے والے بھی کم مجرم نہ تھے۔ میں اخلاقیات سے زیادہ دلاور کی شکست کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اسے ایک بار وہ سزا دوں جو تمام عمر کا عذاب ہو۔ میں نوشابہ کو قتل بھی کر سکتا تھا کہ بعد میں دلاور ساری زندگی پچھتاوے کا دکھ جھیلے، اس کی اولاد اس پر تھوکے، اسے ماں کا قاتل کہے اور اس سے نفرت کرے۔ آخر دلاور نے بھی تو میرے باپ کو ایسی انسانیت سوز موت سے خمکنار کیا کہ اس کا خیال آج بھی میرے خون میں آگ بھر دیتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ دلاور تھا اور میں سکندر۔ غالب منہ لٹکائے واپس آیا۔ بھیا، چوروں کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں چھوڑا کوٹھی بنانے والوں نے۔ بہت قیمتی لوگ رہتے ہیں یہاں، ان کی حفاظت ایسے ہی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہر طرف گرل ہے اور دروازے کسی کلے کے دروازے سے کم نہیں۔ غالب نے کہا، خیر، ہم بھی چور نہیں، شریف آدمی ہیں۔ فرض کرو ہم سے چابیاں کھو گئی ہیں، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا، گاڑی میں پلائر اور پیچکس ہوں گے۔ غالب نے کہا، پچھلی طرف سے گیراج میں داخل ہو کے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا کچھ ہے۔ ہم نے دلاور کی بیوی کو نازوں کے سپرد کیا اور اسے سمجھا دیا کہ اس کی حیثیت جنگی قیدی کی ہو گئی ہے، غلط حرکت کی صورت میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ نازو اسے پچھلی طرف لے گئی۔ دلاور کی بیوی روتے ہوئے اپنے وجود کا بوجھ گھسیٹنے پر مجبور تھی۔ قسمت نے اسے جو ذلت دی تھی وہ اس کے تصور میں بھی نہ تھی۔
میں نے اور غالب نے آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد پچھلی طرف ہی سے ایک باتھ روم کے روشن دان کی جالی نکال دی۔ غالب کو میں نے اوپر اٹھایا اور وہ اندر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی سب بند دروازے کھل گئے۔ غالب نے بے خوفی سے پھر لائٹ جلائی اور ایک بیڈ روم سے گزرتا دوسرے بیڈ روم میں پہنچا۔ پھر اس نے پورچ کا ایک دروازہ کھول دیا۔ خود کو اس ڈرائنگ روم میں پا کے میری ذہنی کیفیت عجب سی ہو گئی۔ ایک وقت تھا یہاں بیٹھ کے میں نے نقوی صاحب سے اور دلاور سے بات کی تھی، ان مقدمات کی فائلوں کو دیکھا تھا جو میرے خلاف زیر سماعت تھے۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا۔ غالب، نقوی صاحب کی مفلوج اور معذور بیوی کا کیا بنا؟ وہ ہاسپٹل میں ہیں، غالب نے کہا، اور شاید زندگی کی آخری سانس تک رہیں گی۔ اگر آئیں گی تو سفر آخرت کے لیے۔ اگر وقار یوسف کی بیوی کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں کس طرح داخل ہوئے ہیں، کیا کہے گی وہ؟ غالب نے کہا، وہ بیچاری کیا کہے گی؟ اسے تو شکوہ ہوگا کہ ہم نے اسے کیوں نہیں بتایا، وہ چابیاں لے کر آ جاتی۔ نازو اب دلاور کی بیوی کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ رونا دھونا بند کرے۔ خدا نے اور پھر دلاور نے چاہا تو بہت جلد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اپنی جان ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دلاور مجبور ہے، بالآخر مان ہی جائے گا۔ دلاور کی بیوی کی یہ خواہش بہرحال پوری نہیں کی جا سکتی کہ اسے اپنے شوہر یا بچوں سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ رابعہ نے سیدھا کچن کا رخ کیا۔ وہاں سب کچھ تھا۔ احساس تحفظ ملتے ہی سب پر تھکن اور بھوک غالب آ گئی تھی، اور اب وہ پراٹھا کباب سب کے لیے منو سلوا بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی چکھنے پر راضی نہ تھا۔ رابعہ نے انہیں اوون میں گرم کیا اور الیکٹرک کیٹل لگا کے کافی تیار کر لی۔ میں نے اور غالب نے اتنی دیر میں نقوی صاحب کی بیوی کے کمرے کو کھولا اور وہاں پڑی ہوئی ڈھیروں دواؤں میں سے سکون آور گولیاں اٹھا لیں۔ بہت سی دوائیں ایسی تھیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور ان کا استعمال خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں خود بھی ذہنی طور پر بہت اپسیٹ تھا اور ایک رات سکون سے سونا چاہتا تھا۔ دلاور کی بیوی نے سب کے اصرار پر تھوڑا سا کھانا کھایا، کافی وہ پیتی نہیں تھی۔ نازو نے اسے سکون آور گولیاں دیں تو اس نے کسی تذبذب کے بغیر قبول کر لیں۔ یہ تو میں نے بہت کھائی ہیں، کسی دن اتنی کھا لوں گی کہ دائمی سکون مل جائے گا، وہ بولی۔ میں نے کہا، مسز دلاور، یاد رکھیں آپ کو اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے جینا ہے۔ کیا آپ اتنی خود غرض ماں ہیں کہ اپنے سکون کے لیے انہیں ساری عمر مامتا سے محرومی کے عذاب کی سزا دیں گی؟ وہ خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد سو گئی۔ یہ پہلے نقوی صاحب کا بیڈ روم تھا، ان میں اب بھی ان کا ڈبل بیڈ اسی طرح موجود تھا جیسے ان کی زندگی میں تھا۔ ہر چیز ویسی تھی اور وہی تھی۔ نازو نے بالآخر رابعہ کی بات مان لی اور دلاور کی بیوی کے ساتھ بیڈ پر سو گئی۔ رابعہ نے وہیں قالین پر تکیہ لگا لیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر کے چابی سرانے رکھ لی۔ بیچ کا دروازہ نقوی صاحب کی بیگم کے کمرے میں کھلتا تھا۔ وہاں دواؤں کی بو بسی ہوئی تھی اور ایک منحوس قسم کی آسیب زدہ فضا تھی، لیکن غالب اتنا تھکا ہوا تھا کہ گولی کھا کے لیٹا اور سو گیا۔ خود میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، لیکن مجھے دلاور کو یہ بتانا تھا کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے باہر جا کے کار کے ریڈیو فون پر بات کرنے کا سوچا، مگر یہ طریقہ غیر محفوظ تھا۔ سڑکوں پر رات کے چوکیدار گشت کر رہے تھے اور یہ ویسے بھی خواص کا علاقہ تھا۔ یہاں سبھی نقوی صاحب جیسے توپ قسم کے افسر رہتے تھے، چنانچہ پولیس بھی یہاں رسمی گشت نہیں کرتی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے وہ نمبر یاد آ گیا جس پر میں نے دلاور کی کار کے فون سے بات کی تھی۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ نمبر کے اعداد صحیح ترتیب میں ہیں، خصوصاً آخری 2 عدد، لیکن میں کوشش کر کے صحیح نمبر ملا سکتا تھا۔ پہلی رانگ کال کے بعد میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ڈراؤنی آواز بنا کے کسی روبوٹ کی طرح آہستہ آہستہ کہا، چودھری دلاور کو بلاؤ۔ میں دلاور ہوں، کون ہو تم؟ میں نے ایک بھیانک کہکا لگایا، میں سکندر کی روح ہوں، یہ عالم بالا کی کال ہے۔ سکندر؟ چودھری دلاور کو شاک لگا، نوشی کہاں ہے؟ جہنم میں نے اسی لہجے میں کہا جیسے فلموں میں روح کو یا مردے کو بات کرتا دکھایا جاتا ہے۔ تمہارے لیے جو اسپیشل سیل بنایا گیا ہے اس کے سوا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ مذاق مت کرو، اس کی لاش کوئلہ ہو گئی تھی۔ کاش تم دیکھ سکتے اور اس کے بچوں کو دکھا سکتے اپنے چودھری صاحب۔ میں نے صداکاری چھوڑ کے کہا، تم نے دنیا پر اس محاورے کی صداقت سچ ثابت کر دی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے۔ تم جھوٹ بکتے ہو۔ ہاں، میں واقعی اسی دنیا سے بول رہا ہوں، میں تمہیں رابعہ کی آواز بھی سنوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، غالب اور نازو بھی زندہ ہیں چودھری دلاور۔ اس گھر میں 2 ہی بد نصیب عورتیں رہ گئی تھیں، ایک تمہاری پہلی بیوی، ایک وہ جو تیسری بیوی نہ بن سکی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے روتے سنا۔ سکندر، خدا کے لیے کہہ دو یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو۔ میں نے کہا، دلاور
یہ تو مکافات عمل ہے. مذاق تمہارے ساتھ تقدیر نے کیا ہے. بڑا بے رحم مذاق ہے یہ. کتنی محنت سے تم نے وہ محل بنوایا تھا. کیسے کیسے سراغ رسانی کے آلات نصب کرائے تھے وہاں. تم واقعی بہت چالاک ہو, بہت ہوشیار ہو. بڑا زبردست جال بچھایا تھا تم نے ہماری موت کے لیے. تم ایک بٹن دباتے اور اس کوٹھی میں ہر طرف نصب ڈائنامائٹ کسی آتش فشاں کی طرح تباہی پھیلا دیتے. تمہیں اطلاع دینے والوں نے بھی غلط نہیں بتایا تھا کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. بس وہ اندازہ نہ کر سکے کہ واپس کتنے لوگ گئے ہیں, اور جو گئے ہیں وہ کون تھے. سکندر, میں اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے قاتل کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتا. تو مت جاؤ, دفع ہو جاؤ کہیں بھی. بہت پیسہ ہے تمہارے پاس, دوسری بیوی بھی ہے. دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی, بد عہدی میں نے کی, سزا میرے بچوں کو مت دو. میں نے افسوس سے کہا. اتنا بڑا آدمی, اتنا طاقتور آدمی کیسے گڑ گڑا رہا ہے. غلطی تم کیسے کر سکتے ہو اپنے چودھری دلاور صاحب, ہیں جی. غلطی تو کرتے ہیں ہم جیسے انسان, اور تم ہو وہ کیا کہتے ہیں اسے, ابلیس. یعنی تمہارا غرور ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک نہیں نوشابہ, اس جیسی 10 مر جائیں, اور اولاد کا کیا ہے, سالے حرامی اور پیدا ہو جائیں گے. ابھی تو تم جوان ہو. دلاور پھر سنبھل گیا. دیکھو سکندر, نوشابہ, میں نے کہا پھر بات کریں گے اپنے چودھری صاحب. نیند آ رہی ہے ابھی مجھے. سنو 1 منٹ, تم جہاں کہو گے جیسے کہو گے میں پیڈرو کو لا سکتا ہوں. لیکن پیڈرو نے تو کچھ اور ہی پیشکش کی تھی, میں نے کہا, اور فون بند کر دیا. مجھے یقین تھا کہ وہ اب رات بھر بے یقینی کے عذاب میں تڑپے گا. میں نے اسے شک میں ڈال دیا تھا کہ اس کی بیوی کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا تھا محض اسے اذیت دینے کے لیے کہا تھا. شاید اسے بھی خود یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ 24 سال ساتھ نبھانے والی نوشابہ جل کے مر چکی ہے. اس کے آدمی غلط رپورٹ کیسے دے سکتے ہیں. صبح تک میں گہری نیند سویا. ایک عرصے بعد مجھے مکمل ذہنی احساس تحفظ ملا تھا, اور تقدیر کی بساط پر بازی میرے حق میں پلٹ گئی تھی. شاید میں 9 بجے کے بعد بھی سویا پڑا رہتا, لیکن غالب نے بقلے میں خود بیڈ ٹی تیار کی اور انتہائی مہذب طریقے سے مجھے لات مار کے پیش کی. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. اتنی محبت سے تو شاید بیوی بھی نہیں اٹھائے گی. میں نے چائے کا کپ تھام کے کہا, پرانی باتیں بھول جاؤ. مستقبل کے شوروں کی طرح ہم بھی بیوی کو جگا کے بیڈ ٹی پیش کریں گے. بس باقی سب لوگ سو رہے ہیں. غالب نے اقرار میں سر ہلایا, سوائے مسز دلاور کے. وہ رو رہی ہے. اب تو مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا ہے. آج اسے گھر بھیج دیں گے یار, میں نے کہا. آخر کس کی چلے گی, دلاور کی یا پیڈرو کی؟ میں نے اسے گزشتہ رات دلاور سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا. ہم اپنی بات پر قائم ہیں, ہمیں پیڈرو چاہیے. مجھے یقین ہے کہ پیڈرو نے اپنی طرف سے کوئی پیشکش نہیں کی تھی کہ شیلی کی قبر کا نشان بتا دو تو تمہیں وزیر خان کا مدفن دکھا دیا جائے گا. شیلی کی قبر سے پیڈرو کا کیا واسطہ؟ الزام تو دلاور پر ہے, کہیں پیڈرو فرار نہ ہو جائے. یہ اندیشہ تو مجھے بھی ہے. دلاور بہت زیادہ دباؤ میں ہے, اور کوئی راستہ نہ رہا تو وہ پیڈرو کو قربان کر کے بیوی کو بچا لے گا. خطرہ تو پیڈرو بھی محسوس کر رہا ہوگا. رابعہ کے گھر کی آتش زدگی کے بارے میں اخباروں کی کیا رپورٹ ہے؟ یہاں کوئی اخبار نہیں ڈالتا. میں معلوم کرتا ہوں, مگر اس وقت کون ہوگا اخبار کے دفتر میں؟ غالب نے کہا. تم دلاور سے آخری بات کر لو. میں نے فون اٹھایا. وہ رات بھر تڑپتا پھڑکتا رہا ہوگا. غالب نے مجھے روک دیا. دوبارہ یہ فون استعمال مت کرو. کیا معلوم دلاور نے اپنے فون کو آبزرویشن پر لگوا دیا ہو. اسے پتہ چل جائے گا کہ کال کہاں سے کی گئی تھی. چلو پھر باہر گاڑی میں چلتے ہیں, بات بھی کر لیں گے اور اخبار بھی لے آئیں گے, میں نے کہا. ہم بغلی دروازے سے برآمد ہوئے اور گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے. ریگل کے قریب ہم نے اس میں پیٹرول بھروایا, پھر ہم نے اخبار لیا اور پوری چھولے کا ناشتہ. آدھے گھنٹے میں ہم واپس بھی آ گئے. اس وقت تک رابعہ نازو بھی جاگ گئی تھی. ناشتہ رابعہ کے حوالے کر کے میں نے اخبار دیکھا. اس میں آگ لگنے کی واردات کو شارٹ سرکٹ کا نتیجہ بتایا گیا تھا. مجھے بھی یہی امید تھی. بم کے دھماکے یا تخریبی کارروائی کی خبر دبا دی گئی تھی. میں اخبار میں ایسا گم ہوا کہ دلاور سے بات کرنا بھول گیا. چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ آگ بجھانے والے عملے نے جل کے کوئلہ ہو جانے والی 2 لاشیں نکالی تھیں. ان میں ایک کسی عورت کی لاش تھی اور دوسری مرد کی. عورت کی لاش کو ہاتھ کی کلائی میں رہ جانے والی چوڑیوں سے شناخت کیا گیا تھا. میں نے غالب کو متوجہ کیا. غالب نے اپنا سر پیٹ لیا. یار یہ عاشق علی تڑپ اور ان کی اہلیاں ہوں گے. صدمے سے میرا دل ڈوبنے لگا. وہ اندر کیسے پہنچ گئے آخر؟ وہ اور کہاں جا سکتے تھے؟ غالب نے کہا. رابعہ انہیں وہیں چھوڑ گئی تھی. مگر ہم نے انہیں کیوں نہیں دیکھا تھا؟
میرا خیال ہے کہ نہ انہیں ہمارے آنے کی خبر ہوئی نہ جانے کی۔ ہم تو خاموشی سے گئے تھے اور ہم نے باہر کی لائٹس بھی آف رکھی ہوئی تھی۔ اندر بھی ہم 2 کمروں تک محدود رہے تھے اور ہماری کوشش تھی کہ کسی کو اندر ہماری موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ یہی غلطی یا احتیاط ان بے چاروں کی موت کا سبب بن گئی۔ آخر وہ تھے کہاں؟ یار بوڑھے لوگ تھے، کیا پتہ پچھلے حصے میں کہیں سو رہے ہوں۔ ان کی کیا مصروفیات تھی، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ ٹی وی دیکھنا نہ پڑھنا۔ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا، میں نے کہا۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی بیمار ہو، دوسرا تیمارداری کے خیال سے وہیں رہتا ہو۔ ہم ٹھہرے بھی کتنی دیر تھے؟ کچن کی طرف کوئی جاتا تو شاید وہ جاگ اٹھتے، لیکن وہاں کسی نے چائے بھی نہیں پی تھی۔ ہم کھانا بھی باہر کھانے چلے گئے تھے۔ کیسی بھیانک غلطی ہوگی ہم سے، کسی کو بھی ان کا خیال نہیں آیا۔ ہم سے بڑی مجرمانہ کوتاہی سرزد ہوگی۔ کوتاہی بہت معمولی لفظ ہے، ہم نے گناہ کیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران بھی مجھے بار بار اشک علی تڑپ کا خیال آتا رہا اور ان کی صورت آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی۔ ان کا چلنا پھرنا، بات کرنے کا انداز، سب ایک لطیفہ تھے، مگر ان کی موت بہت بڑا المیہ۔ رابعہ نے مجھے خاموش دیکھا تو یہی سمجھی کہ شاید میں رات کو سو نہیں سکا اور اپنے ہی معاملات پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے اور غالب نے اتفاق رائے سے اخبارات غائب کر دیے تھے تاکہ انہیں اس حادثے کی خبر نہ ہو۔ بے شک یہ خبر ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن ابھی ان کو دلاور کی بیوی سے زیادہ ڈپریشن ہو جاتا، خصوصاً رابعہ کو، جس پر اپنے گھر کو آگ میں جلتا دیکھنے کا اثر زیادہ ہوا تھا۔ دلاور کی بیوی ہاتھ منہ دھونے کے بعد کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ڈپریشن جو پہلے مایوسی کا آئینہ دار تھا، اب جارحانہ انداز اختیار کرنے لگا تھا۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ اسے دلاور سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ کس بات کا ڈر ہے آخر تم لوگوں کو؟ اور میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ میں تمہاری سفارش کروں گی، دلاور کو مجبور کروں گی کہ تمہاری بات مانے؟ میں تمہارے خلاف کوئی بات کیسے کہہ سکتی ہوں؟ ایک مجبور عورت جسے یہ بھی علم نہیں کہ یہاں سے وہ کہاں جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مسز دلاور، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ کب؟ وہ بے چین ہو گئی۔ میں بچوں سے بات بھی کروں گی۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، سب کچھ حالات پر منحصر ہے۔ کیسے حالات؟ حالات تو یہی رہیں گے، وہ غصے میں بولی۔ بہانے بازی مت کرو۔ میں نے اسے گھور کے کہا، اپنی آواز کم رکھو، ورنہ تمہیں جو رعایت حاصل ہے، آزادانہ اٹھنے بیٹھنے کی، باتیں کرنے کی، یہ واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ اپنے گھر، اپنے بچوں سے ایک حد تک دوری برداشت کر سکتی تھی، اس کے بعد جذبات کے دباؤ سے وہ اسی طرح پھٹ سکتی تھی جیسے بھاپ زیادہ ہونے سے پریشر کوکر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ میں نے ناشتے کے فوراً بعد گاڑی کے ریڈیو فون پر دلاور سے رابطہ کیا۔ بیڈ مارننگ، میں نے کہا، رات کیسی گزری اپنے چودھری صاحب؟ سکندر، تم سے پیڈرو نے کیا کہا تھا؟ وہ تو جیسے رات بھر فون سے لگا بیٹھا رہا اور کسی تمہید کے بغیر اصل بات پر آ گیا تھا۔ اس کا غرور، اس کی اکڑ فون غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا وہ تمہیں کچھ بتانے پر تیار نہیں؟ بڑا حرامی ہو گیا ہے، چھترول کرو جی اس کی، پھر بتائے گا۔ آپ تو ماہر و زبان کھلوانے کے۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لو جی، وقت بھی کوئی شے ہے؟ ضائع ہوتی ہے دولت، عزت بھی آنی جانی چیز ہے۔ رشتہ دار غریب کے نہیں ہوتے، دولت مند کو رشتوں کی یا دوستوں کی کیا کمی؟ پیڈرو نے کہا تھا کہ شیلی کی قبر کا نشان بتا دو۔ میں نے ہنس کے کہا، تم باز نہیں آؤ گے حرامی پن سے دلاور۔ جب تمہیں معلوم تھا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ پٹی خود تم ہی نے پڑھائی ہوگی اسے۔ میں نے تو اسے صاف جواب دے دیا تھا، مگر تم بھی سن لو، مجھے پیڈرو چاہیے، زندہ سلامت، پھر تمہیں بیوی بھی مل جائے گی، زندہ سلامت۔ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ میں نے کہا، تم نے ایک سانس میں 3 سوال کر دیے۔ پہلے سوال کا جواب تم دو گے۔ تم پیڈرو کو 1 گھنٹے میں پیش کر سکتے ہو یا 1 دن میں؟ تمہاری بیوی تو ہمارے پاس بالکل محفوظ رکھی ہوئی ہے، بالکل اسی حالت میں جیسے ہم لائے تھے۔ رہ گیا سوال کہاں کیسے کا، تو اس کا انحصار ہے پہلے سوال کے جواب پر۔ جب ہم جگہ بتائیں گے اور طریقہ کار بھی ہمارا ہوگا، لیکن نقصان کسی طرح بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ اپنی کھوپڑی میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو اور کوئی خناس ہے تو نکال دو۔ فرض کرو میں 1 گھنٹے بعد تم سے ملنا چاہوں، مقصد صرف ملاقات ہو، تو مجھے فلم سٹار زیبا یا نیلو سے مل کے زیادہ خوشی ہوگی۔ ہیں جی، بندہ کوئی اچھی شکل دیکھے، تمہاری منحوس صورت سے تو مجھے ویسے بھی الرجی ہے۔ ہاں، پیڈرو کا تحفہ لاؤ گے تو میں وصول کرنے آ جاؤں گا۔ آخر کہاں؟ مجھے بھی تو انتظام کرنا ہوگا۔
انتظام کیسا دلاور؟ بس گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو جاؤ۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ کوئی جال پھیلاؤ، ادھر ادھر اپنی گنڈا فورس کو چھپانے کے لیے جگہ دیکھو، بم بندوق توپ خانے کا بندوبست کرو تو بہتر ہے کہ اپنی دوسری بیوی پر اکتفا کرو اور بچوں سے کہو کہ اسے ہی ماں تسلیم کر لیں۔ اس ماں کے لیے دعائے مغفرت کریں